السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. ایک اور پوئم ہم نے پڑھنی ہے وچ از ٹائٹلڈ ایز دا چائلڈس پرائر اینڈ اٹس ریٹن بائی سر محمد اقبال. ایک بہت ہی فیملیئر نام ہے یہ ہمارے لیے. ایک بہت ہی ریناؤنڈ پرسنالٹی ہیں, ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی فیمس مسلم فلاسفر اور پوئٹ رہ چکے ہیں سر محمد اقبال. تو پوئم ڈسکس کرنے سے پہلے ان کے بارے میں جان لیتے ہیں. تو سر محمد اقبال جو ہیں وہ 19 نومبر 1877 کو سیالکوٹ پاکستان میں, جو کہ اس وقت سیالکوٹ برٹش انڈیا کا تھا, کیونکہ اس وقت انگریزوں کی یہاں پہ حکومت تھی. اینڈ پریزنٹ ڈے یہ سیالکوٹ پنجاب پاکستان میں پڑتا ہے. تو کامنلی نون ایز علامہ اقبال, ان کو ہم علامہ اقبال کے نام سے جانتے ہیں. واز اے پوئٹ, ایک شاعر تھے, ایک فلاسفر تھے, بیرسٹر رہ چکے ہیں ان برٹش انڈیا, یعنی جورنگ دا رول آف برٹش ان انڈیا. اس زمانے میں وکیل بھی جو ہیں وہ کافی ٹائم تک وہ رہ چکے ہیں. اس کے علاوہ جو ہیں ایک اردو کے بہت مشہور شاعر کے طور پہ وہ انڈین سب کانٹیننٹ میں جانے جاتے ہیں. سو ہی از ہیلڈ ایز اے نیشنل پوئٹ آف پاکستان. اس کو پاکستان کا قومی شاعر کہا جاتا ہے, اور وہ پاکستان کا قومی شاعر ہے فار ہز کنٹریبیوشن ٹو دا نیشن. ویری ریناؤنڈ فگر آف اردو لٹریچر, ایک اردو لٹریچر کے بہت ہی ریناؤنڈ پوئٹ رہ چکے ہیں, ایک بہت ہی فیمس شاعر وہ گزرے ہیں. گو کہ اس نے زیادہ کام جو ہے, یعنی اکثر کام جو ہے اس کا اردو کے ساتھ ساتھ وہ پرشین یعنی فارسی میں وہ لکھا کرتے تھے. سو علامہ اقبال از ایڈمائرڈ ایز اے prominent poet not only by India, Pakistan, but also Iranians consider him as a good poet. Admired کا مطلب ہے that he is held in high esteem. اس کو پسند کیا جاتا ہے نہ صرف ہندوستان پاکستان میں, بلکہ ایران میں بھی لوگ اس کو پسند کرتے ہیں. افغانیز اور بنگلہ دیشیز جو ہیں, اور اس کے علاوہ جو باقی انٹرنیشنل اسکالرس آف لٹریچر ہیں, اس کو جو ہے ان بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, ان کو سراہتے ہیں, ان کی تعریف کرتے ہیں. تو اسٹریٹ اوے آپ کی ٹیکسٹ پہ آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آپ کی ٹیکسٹ پر ڈاکٹر سر محمد اقبال کے بارے میں کیا لکھا گیا ہے. تو سر محمد اقبال 1877 ٹو 1938, یعنی کہ یہ جو ہے اس کی ڈیٹ آف برتھ ہے, اور یہ ڈیٹ آف ڈیتھ ہم کہہ سکتے ہیں, جس کی بعد میں میں آپ کو ایگزیکٹلی ڈیٹ بتاؤں گا. تو famous Muslim philosopher and poet was born in Sialkot pre-partition India. یعنی جو before partition, جو آزادی سے پہلے کا جو بلکہ جو بٹوارا تھا ہندوستان پاکستان کا, جب یہ ملک جو ہے دو حصوں میں بٹ گیا, تو اس سے پہلے جو سیالکوٹ تھا پاکستان میں, تو ایک طرح سے پری پارٹیشن انڈیا میں سیالکوٹ کے مقام پہ یہ پیدا ہوئے تھے. اور وہ ہی اسٹڈیڈ ایٹ لاہور, کیمبرج اینڈ مونیچ, اینڈ واز آلسو ایڈمیٹڈ ٹو دا بار ایٹ لندن. تو اس نے لاہور میں پڑھائی کی, کیمبرج جو برٹش میں ایک یونیورسٹی ہے برٹین میں. اس کے علاوہ مونیچ میں, یہ ایک جرمن کی ایک سٹی ہے, وہاں پہ انہوں نے تعلیم حاصل کی. اس کے بعد اس کو جو بار تھا لندن میں اس وقت کا, یعنی کہ جو وہاں کا لیگل سسٹم تھا یا وہاں کی جوڈیشری تھی, اس میں بھی انہوں نے حصہ لیا. اس کے بعد واپس وطن چلے آئے. بیک ہوم ہی پریکٹسڈ فار سم ٹائم بٹ ڈیووٹڈ موسٹ آف ہز انرجی ٹو رائٹنگ. تو واپس آنے کے بعد, کیونکہ انہوں نے بیرسٹری بھی کی ہوئی تھی, انہوں نے وکالت کی ڈگری وہاں سے لی تھی, انہوں نے کچھ ٹائم تک وکالت پریکٹس کی, لیکن زیادہ وقت جو ہے انہوں نے لکھنے کو ہی دیا. یعنی کہ وہ
کتابیں لکھنے میں ہمیشہ مصروف رہے، شاعری لکھنے میں مصروف رہے، قرآن کی تفسیر وغیرہ انہوں نے لکھی ہے. سو ہی آلسو ٹوک این ایکٹیو پارٹ ان پولیٹکس آف دس سب کانٹیننٹ. تو اس وقت کی جو پولیٹکس تھی سب کانٹیننٹ میں، سب کانٹیننٹ کا مطلب ہوتا ہے جو ساؤدرن پارٹ آف ایشین کانٹیننٹ ہے، جو بر اعظم ایشیا ہے اس کا جو جنوبی حصہ ہے، جس میں بنگلہ دیش آتا ہے، برما ہے، انڈیا ہے، مالدیوز ہیں، نیپال ہے، پاکستان اور سری لنکا کے جیسے ممالک ہے. اس دور کی پولیٹکس میں بھی انہوں نے کافی اچھا ایکٹیو پارٹ کیا ہے، کافی اچھا رول نبھایا ہے اس میں. تو سب کانٹیننٹ کسی بھی بر اعظم کا چھوٹا سا حصہ جو ہے اس کو ہم سب کانٹیننٹ کہتے ہیں. یہاں پہ انڈین سب کانٹیننٹ ہے، اٹ مینز دا ساؤدرن پارٹس آف ایشین کانٹیننٹ. تو اس کی پولیٹکس میں بھی انہوں نے بہت حصہ لیا ہے، اس میں ایکٹیو پارٹیسپیشن کی تھی. ان 1927 he was elected to the Punjab provincial legislature and in 1930 became president of Muslim League. تو اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے انڈین اس وقت کی جو برٹش لیجسلیچرز تھی الگ الگ پروونسز میں، جو اس وقت وہاں کے جو ایک طرح سے اسمبلی تھی، جو قانون سازی کرنے والے لوگ تھے، تو وہاں کی جو پنجاب پروونس میں وہ لیجسلیچر بھی رہے ہیں، وہ ایک اس اسمبلی کے ممبر بھی رہ چکے ہیں 1927 میں. اور 1930 میں ان کو مسلم لیگ کا جو ہے پریزیڈنٹ بنایا گیا اینڈ از کنسیڈرڈ اینڈ واز کنسیڈرڈ دا فور موسٹ تھنکر آف ہز ڈے. اور اس کو ایک بہت ہی اعلیٰ مقام کا تھنکر، ایک انٹلیکٹ، ایک فلاسفر، ایک سکالر جو ہے اپنے وقت کا جو ہے اس کو جانا جاتا ہے. ہز poetry and philosophy written in Urdu and Persian has been widely read and admired. اس نے جو اردو میں لکھا ہے یا جو کچھ انہوں نے فارسی میں لکھا ہے that has been widely read، انہوں نے اس کو کافی سارے لوگوں نے پڑھا ہے and admired، اور ساتھ میں انہوں نے اس کو پریز بھی کیا ہے، اس کو لائک بھی کیا ہے، یعنی کہ اس کو سراہا بھی ہے، نہ صرف پڑھا ہے بلکہ اس کے کام کی جو ہے وہ تعریف کی ہے. تو his seminal works include اس کی جو کتابیں ہیں، اس کی جو تصانیف ہے ایک طرح سے، اس میں ہے باغ دارا، بال جبریل، یہ ہے ارمغان حجاج، اس کے علاوہ زبور اعظم یا زبور کلیم، ضرب کلیم ہے، یہ زبور کلیم نہیں ہے، ضرب کلیم، اسرار خودی، رموز بے خودی، پیام مشرق، زبور اعظم اور جاوید نامہ. یہ اس کی کچھ کتابوں کے جو ہیں، جو مشہور کتابیں ہیں ان کی جو مشہور تصانیف ہیں، یہ ان کے نام ہیں. تو ان مچ آف ساؤتھ ایشیا ان دا اردو اسپیکنگ ورلڈ، یعنی ساؤتھ ایشیا میں جو ایشین کانٹیننٹ ہے جس کو میں نے سب کانٹیننٹ کہا تھا، اس کے علاوہ جتنی بھی اردو اسپیکنگ ورلڈ ہے، سو اقبال از ریگارڈڈ ایز شاعر مشرق، جس کو مشرق کا شاعر کہا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ کافی سارے خطابات سے ان کو نوازا گیا تھا. ان کو مفکر پاکستان، مصور پاکستان اور حکیم الامت کے تخلص جو ہیں ان ناموں سے بھی ان کو پکارا جاتا ہے. تو فائنلی ہی ڈائیڈ ان لاہور 21 مارچ 1938 کو. وہ 21 اپریل 1938 کو وہ لاہور میں جو ہے اس دار فانی سے کوچ کر گئے.